الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج پھر ہم ایک حدیث پاک لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بختی اور بد بختی کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ اس کا اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی، انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اس کا اللہ سے خیر مانگنا چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بات فرمائی، انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اس کا اپنے متعلق اللہ کے فیصلے سے ناراض ہونا ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف سے ہم نے حدیث پاک سنی، اس کو جامع ترمذی کے اندر بھی روایت کیا گیا۔ اس حدیث پاک کے اندر جو چند باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انسان کی نیک بختی، اس کی نیکوکاری کیا ہے، اس کا اچھا ہونا کیا ہے۔ اس کا اچھا ہونا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو۔ وہ ظاہراً فیصلہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی نظر کے اندر، لیکن جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن عظیم فرقان حمید میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ پاک نیک بختی سب کو عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بد بختی اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر کے اندر وہ عمل جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ مصیبت زدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہری چیز وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے، بڑا اچھا ہمارے سامنے وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے اللہ کے فیصلے سے ہر دم راضی رہنا چاہیے، رزق کم ملے یا زیادہ ملے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ بڑوں کو دیکھ کر، بڑے دنیا داروں کو دیکھ کر حسرت نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو زیادہ ملا مجھے نہیں ملا۔ ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا ہی ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہراً دنیا داری نہیں تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کا مالک بنایا، دونوں جہانوں کی شان عطا فرمائی، دونوں جہانوں کے اندر عظمتیں عطا فرمائی۔ تو اس لیے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو ملاقات کی، تو آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، کیا معاملہ چل رہے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ تو شخص نے جواب دیا حضرت مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں کہ ان کو مل جاتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو وہ چپ کر کے رہتے ہیں۔ تو اس شخص نے عرض کی حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا مل جاتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ اگر یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں یہی باتیں اپنے معاملات کے اندر ہم ڈال لیں اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے فیصلوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، تو اللہ پاک بڑی ترقی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالی ہر حال میں ہمیں اپنی رحمت پر، اللہ کے فیصلوں پر
خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، راضی رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔